السلام علیکم دوستو، دنیا بھر میں بالعموم اور بر اعظم ایشیا میں بالخصوص بھارت کی تنہائی مودی کی داڑھی کی طرح بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور پچھلے 70 سال تک چنکیا نیتی پر کاربند رہنے والا بھارت اب اپنے نام نہاد دوست ممالک کو بھی کھوتا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں بھارت کی جانب سے ایران کے 2 بار اعلیٰ سطحی دورے کیے جا چکے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارتی حکومت اب اپنا روٹھا یار منانے میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے چین، پاکستان اور ایران پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس پر مزید شیئر کرنے سے پہلے پاکستان افیئرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ بھارت کی جانب سے حالیہ کیے جانے والے ایران کے طواف کا پس منظر جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حالیہ آنیہ جانیہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو بتا دوں جو چنکیا نیتی سے واقف نہیں ہیں، جس کے مطابق دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور بھارت کی خارجہ پالیسی میں اس کا کافی عمل دخل رہا ہے۔ تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب بھارت کی جانب سے ایران کو گدھا کہا جا رہا تھا یا سمجھا جا رہا تھا، اور اب حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اسی گدھے کو اپنا باپ بنانے کے لیے سڑ توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نومبر 2016 وہ مہینہ تھا جب ایران نے بھارت کو تیل کی فروخت میں سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن ٹرمپ کی جانب سے ایران پر دوبارہ پابندیاں لگائے جانے کے بعد سے بھارت نے ایران کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو صفر پر کر دیا۔ ایران اور بھارت کے مابین تجارت جو $17 بلین کے قریب تھی، وہ کم ہو کر بمشکل $3 بلین رہ گئی۔ اچھے وقتوں میں بھارت کی جانب سے ایران کے ساتھ تعلقات کو جنم جنم کا ساتھ بتایا جاتا رہا ہے، لیکن پھر تاریخ میں موڑ آیا اور اس موڑ پر ٹرمپ آ گیا۔ ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی ایران پر سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ 2018 میں ایران اور بین الاقوامی طاقتوں کے مابین ہونے والی نیوکلیئر ڈیل سے ٹرمپ سرکار نے خود کو الگ کر لیا۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. اور اس کے بعد ایران پر بدترین اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، اور ساتھ میں دھمکی دی گئی کہ ایران سے تجارت کرنے والے ممالک کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنم جنم کا ساتھ قرار دینے والوں نے کس طرح ایران سے منہ موڑا۔ ایران پر پابندیاں لگنے کے بعد بھارتیوں کو ایران سے زیادہ ایران سے ملنے والے تقریباً مفت تیل کی فکر زیادہ رہی۔ آپ کے سامنے نیوز کوریج موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا زور اس بات پر رہا کہ ایران پر پابندیاں اور ایران کے امریکہ سے خراب تعلقات کے بعد اب بھارتی معیشت کا چراغ کیسے روشن رہے گا، کیونکہ بھارت ایران سے کوڑیوں کے دام تیل خریدتا رہا ہے۔ اسی طرح ایک وقت تک خود کو ایران کا بہترین دوست کہلوائے جانے والے بھارت کی جانب سے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کو لیکچر دیا جانے لگا کہ ایرانی قیادت کس قدر خطرناک ہے۔ امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں یہاں تک کہا گیا کہ ایران اپنی پراکسیز بھارت میں پھیلا رہا ہے، اور یہ اس وقت کہا گیا تھا جب قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد کارگل میں اس کے حق میں مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کو بھی ایران سے جوڑا گیا۔ قاتل حسینہ یعنی مودی کی جانب سے برے وقت میں اس طرح پیٹ پھیرے جانے کو ایرانی قیادت نے زیادہ پسند نہیں کیا، اور پچھلے 2 سال میں بارہا ایسے مواقع آئے جب ایرانی قیادت نے کھل کر بھارت مخالف جذبات کا اظہار کیا۔ کشمیر اور دہلی میں ہونے والے فسادات پر ایرانی قیادت نے جاندار موقف اپنایا، جس پر ایک لمحے کو بھارتی بھی پریشان نظر آئے، لیکن پھر انہیں یاد آیا کہ پے بیک از اے بچ۔ گزشتہ مہینے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایران کی جانب سے اسی اماراتی ایئر بیس کی جانب میزائل داغے گئے جہاں بھارتی رافیل طیارے سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ ایران کی جانب سے اسے اتفاق کہا گیا، لیکن اندرون خانہ اسے ایران کی جانب سے بھارت کے لیے میسج بھی کہا گیا کہ اگر بھارت امریکی پلو سے چپکا رہا تو یہ اتفاق حقیقت کا روپ بھی دھار سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے کبھی دھمکی لگائی گئی کہ اگر بھارت نے امریکہ اور سعودی عرب سے کروڈ آئل خریدنا شروع کیا تو بھارت کو دستیاب خصوصی ایرانی رعایتیں ختم کر دی جائیں گی، اور کبھی ایرانی سفیر کی جانب سے منت سماجت کی گئی کہ انڈیا کو ایران کی جانب سے توانائی کے شعبے میں ملنے والے سنہری موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن ایران کی ہر صدا بھارت کے لیے صدا با صحرا ثابت ہوئی، جب تک کہ ایران چین کا $25 بلین کا منصوبہ سامنے نہیں آیا۔
لیکن اس معاہدے کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی بھارت کو احساس ہو گیا کہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے۔ چین کی ایران میں انٹری سے بھارت چابہار اور ریل پروجیکٹ منصوبوں سے باہر ہو گیا، اور اسی طرح چابہار کو گوادر کے مقابلے میں کھڑا کر کے گوادر کی اہمیت کم کرنے کا بھارتی منصوبہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایران میں بیٹھ کر پاکستان، گوادر، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور بالخصوص بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے منصوبے بھی بحیرہ عرب میں بہتے ہوئے نظر آئے۔ اس تمام صورتحال کے بعد بھارتی منصوبہ سازوں کی جانب سے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ روٹھا یار منایا جائے۔ اس سلسلے میں پہلے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے روس سے واپسی پر ایران کا دورہ کیا اور اچھے وقتوں کی قسمیں دے کر دوبارہ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کی درخواست کی، لیکن واقفان حال کے مطابق ایران کی جانب سے بھارتی وزیر دفاع کو دور سے ہی سلام کیا گیا اور انہیں زیادہ گھاس نہیں ڈالی گئی۔ بھارتی وزیر دفاع کے ناکام دورے کے 2 روز بعد ہی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ایران جا پہنچے اور اپنے دل کی بات زبان سے کہتے ہوئے ایران سے درخواست کی گئی کہ حضور ماضی کی غلطی معاف کریں، چین سے معاہدہ ضرور کریں لیکن چابہار کا منصوبہ بھارت کے پاس ہی رہنے دیں۔ لیکن حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ ایران دوبارہ بھارت پر اعتبار کرنے کو تیار نظر آتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایران کی شکایت رہی ہے کہ بھارت چابہار منصوبے پر سنجیدہ نہیں، اور ایران آج سے 2 سال پہلے ہی بھارت پر چابہار منصوبے میں فنڈنگ نہ کرنے پر ٹھیک ٹھاک تنقید کر چکا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر بھارت کی چابہار پورٹ میں شراکت اسٹریٹجک نوعیت کی ہے تو بھارت فوری اقدامات اٹھائے۔ لیکن یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ مقصد چابہار پورٹ کو ڈیولپ کرنا نہیں بلکہ گوادر پورٹ کی ڈسٹرکشن ہے۔ اسی لیے اس وقت بھی بھارت کی جانب سے اس پر کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا تھا، جس کے بعد ایران چین کی گود میں جا بیٹھا ہے۔ اب بھارتی وزیروں کے ایرانی دوروں میں دوبارہ چابہار پورٹ مانگی گئی ہے، لیکن اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک طرف چین جیسا مستحکم اور خود مختار ملک ہے جو ایران پر امریکی پابندیوں کے باوجود $400 بلین کا 25 سالہ معاہدہ کرنے جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف ایک وہ ملک ہے جو ٹرمپ مہاراج کے گورے گورے کپوروں کو چھونے کی خاطر باپ کو گدھا اور گدھے کو باپ بنانے سے بھی نہیں ہچکچاتا۔ اور اب ایرانی قیادت بھی اس بات کو بخوبی سمجھ چکی ہے کہ بھارت سے دوستی میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، جبکہ خطے میں بننے والے قدرتی بلاک جس میں روس، چین اور پاکستان موجود ہیں، اس میں ایرانی شمولیت سے ایرانی عوام اور ایرانی معیشت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ روس، چین اور پاکستان کے ساتھ شراکت سے ایران کی نہ صرف معیشت بہتر ہوگی بلکہ ایران کے پاس موقع ہوگا کہ وہ جدید ترین چینی اور پاکستانی ملٹری ہارڈ ویئر بالخصوص فائٹر ایئر کرافٹ کی مدد سے اپنی ایئر فورس میں جدت لا سکے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے امریکی پابندیوں کے برے اثرات کو تیزی سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بھارت کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چینی چڑیا چگ گئی ایرانی کھیت۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر شیئر کریں گے، چینل بھی سبسکرائب کریں گے، اور اگر آپ نے میری غیر حاضری کے دوران چینل انسبسکرائب کر دیا تھا تو دوبارہ سبسکرائب کریں گے، مجھے یقین ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔